ویسے آپ نے مجھے بتایا کہ روبوٹ جو تھا آپ نے جو سعودی عرب میں دیکھا وہ بیسک چیزیں پرووائڈ کر رہا تھا، سرو کر رہا تھا آپ کو. شروع میں بہت اچھا لگ رہا ہے سننے میں کہ ہاں یار ٹھیک ہے، ہماری ذمہ داریاں کم ہو جائیں گی، جاب کم ہو جائیں گی، ہمیں اٹھنا نہیں پڑے گا، جا کے خود پانی نہیں پینا پڑے گا. آنے والے وقتوں میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ روبوٹ میجر رسپانسبلٹی میں ہمیں ریپلیس کرنا اسٹارٹ کر دیں اور دنیا میں بے روزگاری ہی پیدا نہ ہو جائے. نہیں، آئی تھنک ایسا ہماری لائف میں شاید نہ ہو ابھی، لیکن یہ کہ ان کو بنانے والے اور ان پہ جو پروگرامز بنانے والے، ایپس بنانے والے بھی تو ہیومنز ہی ہوں گے. تو آئی ڈونٹ سی، بٹ یہ کہ وی نیور نو کہ کیا آج سے 50 سال بعد ہوتا ہے. بٹ ان دا نیکسٹ 10 years 15 years وی سی کہ دا پیپل ہو آر گڈ ان آئی ٹی، گڈ ان سائبر سیکورٹی، گڈ ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، آن لائن سیلنگ، کیونکہ ساری چیزیں ہم آن لائن اینڈ آل دیٹ ہو رہی ہیں، تو یہ ہی سروائیو کر پائیں گے. زیادہ ان کی مانگ ہے. اگر آپ ورلڈ اکنامک فورمز کی رپورٹس دیکھیں تو ٹاپ 10 جو سیکٹر ہیں وہ ان میں سے یہی ہیں. اینڈ آئی واز ریڈنگ این آرٹیکل اباؤٹ امیریکا، تو وہاں بتا رہے تھے کہ آنے والے کچھ سالوں میں، میرے بھی کچھ سال لگیں گے، وہاں پہ فوجیوں کو ریپلیس کر لیں گے روبوٹ، اور 50,000 کے آس پاس انہوں نے روبوٹ بھرتی کر لینا ہے. رائٹ. تو سننے میں اچھا بھی لگتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ڈر بھی لگتا ہے کہ یار دنیا کیسی ہوگی، کیا ہوگا. اینی ہاؤ لیٹس سی ہوتا کیا ہے. ثاقب صاحب نے فیلئر دیکھا، کس قسم کے فیلئر دیکھے اور فیلئر کو ڈیل کیسے کیا اور سیکھا کیا اس سے؟ دیکھیں، ایک بڑا آپ کے مائنڈ میں ایک چیز ہو کہ آپ کا جب سفر کلیئر ہو. جیسے ابھی میں یہاں آیا ہوں تو مجھے تھا کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے. راستے میں مجھے ریڈ سگنلز بھی آئے ہیں، میں ریڈ سگنلز پہ رکا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ میں اب ریڈ سگنلز پہ رکا رہا ہوں، بیکاز اس کے بعد گرین سگنل بھی آتا ہے، تو میں گرین سگنل سے چل کر اپنی منزل میں پہنچاؤں. اسی طرح سے جب انسان کو پتہ ہو کہ اس کی منزل یہ ہے، اس کا ویژن یہ ہے، تو اس کو کلیئر ہونا چاہیے کہ راستے میں ریڈ سگنلز فیلئر ضرور آئیں گے، اور اس کو آپ نے ٹیکل کر کے موو آن کرتے جانا. بیکاز کوئی سفر ایسا ہے ہی نہیں جس پہ سارے گرین سگنلز ہوں، کوئی ایسا سفر نہیں ہے. تو یہ بھی ایک سفر ہے، ایک ویژن ہے، جہاں بھی جانا ہے وہاں پر ریڈ سگنلز اور مشکلیں تو آئیں گی. جب مشکلیں نہیں آئیں گے تو پھر سفر ہی نہیں ہے، پھر کوئی اچیومنٹس ہی نہیں ہے، پھر کیسا ہے. تو اسی لیے میرے ذہن میں تھا کہ فیلئرز آئیں گے اور اس کو اوور کم کرنا ہے نو میٹر واٹ، بیکاز دا ویژن از کلیئر. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. اس سے تھوڑا سا میرا سوچنے کا جو اینگل ہے، زاویہ ہے نا، اباؤٹ آبسٹیکلز ان لائف، اور جو رکاوٹیں آتی ہیں، تھوڑا سا چینج ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی کامیابی کا جو سیکرٹ ساس ہے، یا جو کامیابی کا راز ہے، وہ کیا ہے؟ ویل آئی تھنک وہ ساری جیسے کہتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا ہے اینڈ آل دیٹ، وہ تو اوبیسلی رہتی ہے. ساتھ ساتھ پیرنٹس کی دعا جو ہے وہ عرش تک جاتی ہے، جیسے ہم نے سنا ہے. سو بٹ آئی تھنک میرا ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے اور کسی کو مس یوز نہ کیا جائے. سو جب آپ کی انٹینشنس جو ہیں، آئی تھنک جب انٹینشنس کلیئر ہو، وہ بڑا ضروری ہے. اور آپ کے ساتھ ساتھ دعا ہو کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تو جب آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اپنے لیے بھی ہوتی ہیں. یہ بھی بڑا ایک آپ کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ میں صرف اپنے لیے ہی نہ لگا رہا ہوں. اپنے لیے لگا رہا ہوں تو ہم تو کر ہی رہے ہیں، ہم اپنی سیلنگ کرتے رہیں، چپ کر کے بیٹھے رہیں، کرتے رہیں. لیکن یہ کہ ایک جس میں لوگ انوالو ہوں، تو آئی سی کہ that's what really matters to us, which keeps going. And then اس میں پھر جو سکسیس ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. قابلیت پہ نہیں انسان کہہ سکتا کہ اب جیسے جو میری کلاس میں لوگ ہیں جو جہاں میں پڑھتا تھا وہ A گریڈس لیتے تھے، میں لیتا تھا D گریڈس، وہ آج ہم سے آگے پڑھتے ہیں. رائٹ، بیکاز اس کا یہ مطلب نہیں ہے تو کہ وہ قابل تھے تو وہی کامیاب تھے. یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بیسیکلی کامیابی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے. لیکن اپنی کوشش بھی انسان کی بڑی ضروری ہے کہ کیپس گوئنگ اینڈ شوڈ کلیئر ود ویژن واٹ یو وانٹس. ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، انسان کی اپنی محنت اور مشقت ہوتی ہے، اسٹرگل ہوتی ہے. لگتا ہے کہ مقدر ڈو کم پلے، مطلب مقدر کا بھی کہیں نہ کہیں پارٹ ہوتا ہے ڈیسٹنی کا. ہاں، مطلب وہ آپ کی ڈیسٹنی میں لکھا تو ہوتا ہے، لیکن انسان اپنی ڈیسٹنی خود بناتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اب ٹرین کے آگے کھڑا ہو جاؤں اور کہوں کہ جی مجھے لگے گی تو لگے گی کیونکہ میری ڈیسٹنی میں لکھا تھا. ایسا نہیں ہے. جب تک آپ اپنی ایفرٹ نہیں کریں گے، وہ جیسے ایک بڑی اسلامک سی ایگزامپل ہی میں آپ کو دے دوں کہ جب حضرت موسیٰ کو کہا گیا کہ آپ نے یہاں سے سمندر سے نکلنا، جب فرعون واز دیئر، تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ چھڑی ماریں، پھر ہی ہم اس سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے تو آپ یہاں سے جائیے گا. تو یہ کیوں کہا گیا؟ رائٹ، اس لیے کہ ایفرٹ ضروری ہے کہ آپ نے حرکت کرنی ہے.
یہ کہ ویسے بھی چیز ہو سکتی ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مقدر میں لکھ دیا گیا میں نے بچنا ہے تو بچنا ہے. اپنی ایفرٹس بھی ضروری ہیں, تو اپنی ایفرٹس کریں گے تو پھر آسانیاں آپ کو پیدا ہوں گی. آپ نے برطانیہ میں کام بھی کیا, PR بھی لی, پوری دنیا میں بھی گھومتے ہیں, تو کون سے ایسے پازیٹیو چینجز ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ پاکستان میں بھی ہونے چاہیے؟ آئی تھنک UK میں نے اپنی بڑی ڈیکیڈ سے زیادہ زندگی گزاری. واٹ آئی لرن فرام دیم از کہ ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہنا بڑا ضروری ہے. یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ اتنی فرسٹریشن ہے, اتنی نفرت ہے ایک دوسرے سے, کہ آپ اگر یہاں پر باہر کسی سے سلام بھی تک نہیں کرتے. وہاں پہ اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو ایک دوسرے کو ہیلو ہائی اور رسپیکٹ سے بات بھی کی جائے, اسمائل سے کرتے ہیں. اسمائل سے. یہاں پہ آپ کسی کو اسمائل کر کے دیکھ لیں کیا حال. یعنی کہ قوم, میرے خیال میں اس قوم کو یہ ایک معاشرہ جو ہے یہ اس کو اس طرح فرسٹریشن پہ لگا دیا گیا ہے کہ آپ پریشان ہیں. یا آپ دیکھ لیں کہ آپ کسی کو رستہ تک نہیں دیتے. اگر آپ لوگوں کو رستہ کسی بھی معاشرے کو جاننا ہے نا, تو آپ اس کی ٹریفک رولز اور ٹریفک ویز آف ڈرائیونگ کارز یا موٹر سائیکل یا یہ چیز دیکھ لیں. یہاں پر ہر کسی کو جلدی ہے کہ میں پہلے پہنچ جاؤں, کسی دوسرے کی کیئر بالکل نہیں ہے, نو میٹر وٹ. یہاں پہ میں جب ڈرائیونگ مجھے یاد ہے آج سے سالوں پہلے سیکھی, تو میرے بھائی نے مجھے سکھائی. اس نے کہا کہ ٹریفک کا یہاں رول ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے. مجھے آج تک وہ ذہن میں یاد ہے کہ تم نے جب گاڑی چلانی ہے, کچھ بھی چلانا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے, کیونکہ لوگ نہیں کیئر کریں گے, تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے, پھر تم کامیاب ہو, یہاں گاڑی چلا سکتے. تو یہ ہم اس چیز کو بڑا دیکھنا چاہیے کہ ہم معاشرے میں جب بھی اپنے اندر کو چینج لانا ہے تو وہ گراس روٹ لیول سے لانے کے لیے ہمیں اپنے لیڈرز میں چینج لانا ہوگا. جب بھی چینج آتی ہے وہ آتی ہے لیڈرز سے. اب لیڈرشپ ہی جب ہماری دیکھتے ہیں ہمیں ایک نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرتی ہے, ساری لیڈرشپ ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں جب بڑے ایسے ہیں تو وہ نیچے کیسے ہوگا. تو یہ لیڈرشپ, جب بھی ایک لیڈر آتا ہے وہ چینج کرتا ہے قوم کو, وہ قوم کو چینج کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا بھی بالکل جو ہے وہ معاشرے میں نہیں سکھایا جاتا. اور یہی کلچر ہے کہ جب ہمارا قانون ٹھیک ہوگا نا, جب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو یورپ میں یا امریکہ میں لوگ ہیں, آج ان کو کہہ دیں کہ CCTV نہیں لگے یا آج یہ قانون نہیں ہے, تو یہ دیکھیں کیسے یہ لوگ جو امریکہ یا یورپ میں موجود ہیں کیسے دکانوں کو لوٹتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, 2-2.5 سال پہلے دیکھی بھی تھی امریکہ میں ایک سیاہ فام پوش بندہ, ایسا آپ پاکستان میں نہیں سوچ سکتے. لیکن یہ کہ پاکستان کے لوگوں کو اگر قانون کے اندر لے کے آیا جائے, کوئی چیز گورنمنٹ امپلیمنٹ کرانا چاہے وہ کرا سکتی ہے اگر چاہے. ہم کبھی سوچتے تھے, ہم لاہور میں رہتے ہوئے, یہاں بسنت جو ہے کبھی نہیں ہوگی, یہاں پہ ایک بہت بڑا تہوار تھا, لیکن گورنمنٹ نے چاہا وہ بند کیا. گورنمنٹ نے جو گورنمنٹ چاہے گی وہ ہوتا ہے. گورنمنٹ چاہے گی کہ لوگ ہیلمٹ پہنے تو لوگ ہیلمٹ پہنیں گے, امپلیمنٹ کروائیں گے. اگر گورنمنٹ چاہے یہ اٹس ول. لیکن یہ کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ سسٹم ٹھیک ہو, اور یہ لگے رہے آپس میں ہی لگے رہے, اور ہم اپنا شرفیہ جو ہے وہ کرتے ہیں. فیوچر پلانز آپ کے کیا ہیں, کیا کرنے چاہ رہے ہیں, گولز ایمبیشنز؟ میں بڑا کلیئر اس کو دیکھتا ہوں کہ واٹ انیبلرز از گوئنگ ٹو بی ان دا نیکسٹ 5 to 10 years is going to be, enablers will be a university. It's going to be University of Enablers, اور اس کے ساتھ ساتھ انیبلرز ٹیکنالوجی پارک ہوگا, جس میں بہت سے سافٹ ویئر ہاؤسز, IT اسٹارٹ اپس, کمپنیز کام کر رہی ہوں گی, اور یہ ایکیڈیمیا کا لنک ہوگا ایک انڈسٹری کے ساتھ, نہ کہ ایک سائل اوپن یونیورسٹیز میں لوگ اپنی ایجوکیشن کر رہے ہیں اور یونیورسٹیز کے ساتھ ساتھ اسکل سیکھ رہے ہیں, ڈگریز کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کو ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے کہ وہ کیسے اپنا بزنسز بھی کر سکتے ہیں, نہیں بھی کر سکتے تو کیسے بزنسز کے ساتھ اٹیچڈ ہو سکتے ہیں. سو دس از واٹ وی نیڈ اینڈ دیٹس واٹ وی سی کہ پاکستان جو کہ آج سے 10-5 سال بعد انیبلرز از گوئنگ ٹو بی ڈوئنگ. اچھا, دس از گوئنگ ٹو بی مائی لاسٹ اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی مائی لاسٹ کوشچن. اتنا بڑا آپ نے وینچر اسٹارٹ کرنا ہے, انیشیٹو لینا ہے, تو اس میں گورنمنٹ کی بھی آپ کو ضرورت ہوگی یا یہ اپنے طور پہ اسٹارٹ کریں گے؟ نہیں, گورنمنٹ پہ رہے تو پھر تو نہیں ہم کر سکیں گے کبھی بھی. وی ول ڈو آن آر اون, اگر گورنمنٹ ہیلپ کرنا چاہتی ہے تو ضرور کرے, لیکن وی ہیو آور پلان کہ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو چینج اینڈ شفٹ دی ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان ٹو دی لیول ویئر اٹس سپوز ٹو بی. تھینک یو سو مچ ثاقب صاحب فار کمنگ اوور اینڈ وش یو بیسٹ آف لک فار فیوچر. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک بہت اچھا آپ نے انیشیٹو لیا ہوا ہے اور پازیٹیو امپیکٹ اس کا پاکستان پر آ رہا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح ہمیں فخر محسوس کروائیں اور پاکستان کا نام روشن کریں. ود دس ہمیں لینی ہے آپ سے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. انٹل دین, اللہ حافظ.